تھا اور مجھے مٹھائی بہت پسند تھی۔ میں اکثر رات کو دیور کو اپنے کمرے میں بلا لیتی اور ڈھیروں باتیں کرتی۔ اس دوران دیور مجھے مٹھائی بھی کھلاتا، میں چپ چاپ خوشی سے مٹھائی کھا لیتی۔ میں نے ایک دن دیور سے اسپیشل مٹھائی کھانے کی فرمائش کر دی تو دیور نے کہا کہ بھابھی آپ کو ایسی مٹھائی کھلاؤں گا کہ آپ یاد کریں گی۔ اگلی رات جب دیور میرے لیے مٹھائی لے کر آیا، مٹھائی کھاتے ہی مجھے غنودگی آنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیور نے میرے ساتھ، میری شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے اور اسی دوران میں نے جو بھی فرمائش اپنے شوہر سے کی تھی اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں بھائی سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر بھائی نے اجازت دے دی تو میں آپ کو یہ چیز لا دوں گا۔ میں حیران ہوتی کہ ہر چیز میں بڑے بھائی کی اجازت لینا کیا ضروری ہوتا ہے؟ بھلا بڑا بھائی کب سے چھوٹے بھائیوں کی سے اجازت لینے شروع ہو گئے؟ مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی، لیکن شوہر کے ڈر کی وجہ سے میں خاموش ہی رہی تھی۔ میرے دیور کا نام رضوان تھا، جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی عمر صرف 25 سال تھی۔ دکھنے میں وہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ میرے دیور نے شادی کیوں نہیں کی۔ میرے دیور کی مٹھائی کا کاروبار تھا جو اچھا چلتا بھی تھا۔ اس کے پاس مٹھائی کے کاروبار کے ذریعے سے کافی جائیداد بھی آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں بھی دل ہی دل میں یہی چاہتی تھی کہ میرے دیور کی شادی نہ ہو جائے اور دیور کی جائیداد وہ ہمارے حصے میں ہی آ جائے، کیونکہ میرے سسرال کی جائیداد وہ میرے دیور کی ہی تھی جو اس نے اپنی مٹھائی کی دکان سے بنائی ہوئی تھی۔ میرا شوہر بھی اب دیور کی دکان پر ہی کام کیا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں ماہانہ 30,000 روپے لیتا تھا۔ میرے شوہر کو بھی ہماری شادی کے بعد رہنے کے لیے گھر بھی دیور کی طرف سے ہی دیا گیا تھا تاکہ میرا شوہر آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے گھر میں صرف 3 ہی لوگ رہتے تھے، میں، میرا شوہر اور میرا دیور۔ میرا دیور دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سمجھدار بھی تھا اور وہ میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کیا کرتا تھا۔ ہر روز جب بھی کام سے واپس آتا تو رات کو بیٹھ کر ہم ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ آتے ہوئے وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ لے کر آیا کرتے تھے، جو کہ مجھے شروع سے ہی پسند تھا۔ جب ہم دونوں رات میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تو میں نے کافی بار دیور کو شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو پا رہا تھا۔ حالانکہ دل ہی دل میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ کہیں میرا دیور شادی کے لیے ہاں ہی نہ کر دے، کیونکہ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ میرے ارمان پورے کر سکے۔ میں نے کئی بار اپنے دیور سے شادی نہ کرنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ میں چند مہینوں کے اندر ہی پورے سسرال میں اچھی طرح سے گھل مل گئی تھی۔ مجھے دیور سے کسی بات کے لیے بھی روک ٹوک نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک بار دیور کو ہلکا سا بخار ہو گیا تھا۔ 4-5 دن تک وہ گھر پر ہی علاج کرواتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے معمولی بخار ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تب انہیں فوراً ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ دیور کو ہسپتال میں 8 سے 10 دن لگ گئے تھے۔ ان دنوں میں ہسپتال میں کھانا لے کر جانے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی اور ان دنوں یہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے میں تھک گئی تھی۔ 10 دن کے بعد جب دیور کو ہسپتال سے گھر لایا گیا تھا تو دیور بہت ہی زیادہ کمزور لگ رہا تھا اور اس کو اسپیشل نگرانی کی ضرورت تھی تاکہ جلد سے جلد وہ صحت یاب ہو جائے اور اس کی طبیعت بحال ہو جائے اور وہ کام کے لیے جا سکیں۔ میں نے دن رات کوشش کی اور دیور کو کام کے قابل بنا دیا۔ جب دیور بالکل صحت و توانا ہو گیا تو دیور نے کہا کہ بھابھی آپ نے میری بہت ہی زیادہ خدمت کی ہے، لہٰذا اب میں بھی آپ کی خدمت کیا کروں گا اور آپ کو خوش کر دوں گا۔ اسی دوران مجھے دیور عجیب سی نظروں سے دیکھ بھی رہا تھا اور عجیب سی کشش اس کی آنکھوں میں موجود تھی۔ میں نے آنکھوں کو جھکایا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ رات کو جب دیور گھر واپس آیا تو آتے ہوئے میرے لیے ایک ڈبہ بھی لے آیا تھا۔ ہم لوگ معمول کے مطابق رات میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے اور میں اکثر اپنے دیور سے پوچھا کرتی تھی کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ معمول کے مطابق آج بھی میں نے یہ سوال اپنے دیور کے سامنے رکھ دیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو تم ابھی تک شادی نہیں کر رہے؟
میں اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ پہلے تو دیور نے کافی ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن میں اپنے دیور کو کوئی بات سے پھرنے نہیں دینا چاہتی تھی اور اپنی بات پر میں اڑی ہوئی تھی کہ آج تو میں حقیقت جان کر ہی رہوں گی۔ تو دیور نے کہا کہ یہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ نے میری بہت سی خدمت کی ہے، تو میں آج آپ کے لیے اسپیشل قسم کی مٹھائی لے کر آیا ہوں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی، اور یہ مٹھائی کھانے کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس مٹھائی میں ایسی کیا بات ہے جو مجھے اتنا مزہ آئے گا۔ خیر، جب میرے دیور نے اسپیشل برفی والا ڈبہ کھولا تو وہ دکھنے میں بہت ہی زیادہ مزیدار لگ رہی تھی اور میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی، کیونکہ مجھے مٹھائی شروع سے ہی بہت زیادہ پسند تھی۔ جب میں نے مٹھائی کھانا شروع کی تو ہلکا ہلکا سا میرا سر بھاری ہونا شروع ہو گیا تھا اور مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے مٹھائی کھاتے ہی میں سو جاؤں گی۔ میں نے ہمت کر کے دیور سے 1 منٹ کے لیے اجازت لے لی اور واش روم میں جا کر چہرے کو اچھی طرح سے دھویا تاکہ تھوڑی دیر ہوش سے میں رہ سکوں اور دیور سے شادی نہ کرنے کی وجہ بھی جان سکوں۔ میں منہ دھونے کے بعد دیور کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور کہا کہ بات کو مزید گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ دیور نے کہا کہ اگر بھابھی آپ اتنی ہی ضد کر رہی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دراصل میں کسی لڑکی سے پیار کر بیٹھا تھا اور وہ لڑکی میرے سے 1 کلاس آگے بھی تھی۔ میں راستے میں آتے جاتے اکثر اس کو دیکھتا رہتا تھا اور میں نے زندگی میں ایک ہی سپنا سجایا تھا کہ اگر میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا، ورنہ کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ لیکن جب شادی کا وقت قریب آیا تو میں نے کوشش کی کہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کروں۔ جیسے تیسے کر کے جب میں لڑکی کے گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ لڑکی کی بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے۔ میں نے بے تابی کے ساتھ جلدی سے دیور سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح وہ کون لڑکی ہے اور اس کا رشتہ کہاں ہوا تھا؟ تو دیور نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، آپ ہی ہیں، جس سے میں بے انتہا پیار کرتا تھا، اور کیونکہ بھائی کی بات آپ سے پکی ہو چکی تھی اس لیے میں نے اپنی بات کو اپنے ہی دل میں چھپائے ہوئے رکھا تھا اور ہمیشہ کے لیے اپنے پیار کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آج آپ اصرار کر رہی ہیں تو اس لیے میں بتا دیا، کیونکہ میں آپ کی بات کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتا تھا اور آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، اور زندگی میں کسی کو پا لینا ہی پیار نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنی اگلی زندگی میں گزار لوں گا۔ اور اس کی بات سن کر میں حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ میرا دیور یہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ میں دونوں چیزوں کو لے کر انتہائی پریشان ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے دیور کے قریب جانا ہی چھوڑ دیا تھا، یعنی رات کو تو ہم بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے، یہ محفل بھی میں نے ترک کر دی تھی۔ دیور کو یہ بات بہت بری لگی تھی اور اس نے تمام جائیداد میرے شوہر کے نام کر دی تھی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا سے کہیں دور چلا گیا تھا۔ ہم نے لاکھ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی مگر اس کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔